یہ کہا کہ یہ وہ امت ہے جو گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. تو آیا اس سے تو ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو پہلے انہوں نے کہا کہ ایک امت بنائی تھی اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی امت جو ہے وہ ایک الگ امت تھی. اس کا مطلب ہے کہ امتیں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے اس میں, ذرا میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا وہ کلیریفائی کریں. ٹھیک ہے. کہ وہ ایک ابہام ہے جو اس میں پایا جاتا ہے. ایوب صاحب اس کو, کیونکہ یہ آپ نے کوٹیشنز دی ہیں, آئی ایم شیور کہ آپ اس کو کلیئر کریں گے. جی ہاں بہت اچھا سوال ہے ان کا, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے بہت غور سے جی پہلی بات کو بھی سمجھا, آبجیکٹو بھی اس پروگرام کو, اور جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ غور سے دیکھ رہا اور ہوگا. مجھے اس بات کی یقین کریں اتنا دلی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو اچھا ساتھ تو پھر کیا اس کا کیا جواب ہے کہ اس سے پچھلی والی جب آیت آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء, کیا تم گواہ تھے, اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب کو موت آئی. اب یہاں سے انہوں نے اپنے بیٹوں سے بات چیت شروع کی کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے. انہوں نے کہا قالو نعبدو الہ کا الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل اسحاق و نحن لہ مسلمون, الہ واحد و نحن لہ مسلمون. اب انہوں نے ڈیڈ لوگوں کی بات شروع کی. ٹھیک ہے. یعنی جو لوگ گزر چکے تھے, ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, ان لوگوں کی بات شروع کی. ظاہری طور پہ جو حیات نہیں. اب جو زندہ تھے اور مردہ تھے ان دو کے اندر ڈفرنس آ گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اسماعیل السلام, سب ایک ہی امت تھے جی, لیکن ان میں کچھ لوگ جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ پاسٹ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو نیکسٹ آیت میں نے کوٹ کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پہ بات کی, تل کا امتن قد خلت, یعنی جو لوگ ڈیڈ ہو گئے وہ چلے گئے, انہوں نے اچھے اعمال کیے, وہ ان کے لیے تھے. اور جو تم زندہ ہو, اللہ کہہ رہا ہے وہ تم سے سوال کیا جائے کہ تم نے کیا عمل کیا. اس کا مطلب ہے وہ اور زندہ اور مردہ لوگ امت ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ ڈیڈ ہو گئے اور جو الائیو ہے ان دو کا ڈفرنس بات کر رہا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی امت تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ڈیڈ ہیں, اب ان کی تم تعریف کر رہے ہو لیکن تمہارا عمل کہاں ہے, یہ بنیادی. اچھا, اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے ہم کارناموں کو بھی دیکھیں گے, ان کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں گے, لیکن ایٹ دا سیم پوائنٹ ان ٹائم ان کی اچھائیاں اور ان کے کارنامے میری نجات کا باعث نہیں ہو سکتے. مجھے اپنی قبر میں جانا ہے جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں, اور وہ اپنی اپنا حساب ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. تو ویری ویری ویل ایکسپلینڈ. اچھا, یہ جو علم تھا میرا ایک, میں جب بھی اس 450 سال میں اٹکا ہوں, میں جب بھی اس پیریڈ کو پڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایسی علمی کاوشیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. میں یعنی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ بیت الحکمت بنایا گیا, ایک بہت بڑی سمجھ لیں آج کے الفاظ میں ایک یونیورسٹی بنائی گئی, بلکہ چین آف یونیورسٹیز تھی کہ جس میں ہر اس زمانے کا ہر عباسی خلیفہ, کیونکہ عباسیوں کے دور میں زیادہ تر ہوا, ہارون رشید, مامون رشید, تمام خلیفہ معتصم باللہ کیا کر رہے تھے, زیادہ تر پوری دنیا سے اسکالرز کو جمع کرتے تھے, اور ان میں مزے کی بات شاہد صاحب زیادہ تر اسکالرز یہودی ہوتے تھے. ان اسکالرز کو جمع کرتے تھے, تمام پرانا گریک اور رومن جو علم کا خزانہ تھا اس کو ٹرانسلیٹ کرواتے تھے عربک میں, عربی زبان میں, اور اس ٹرانسلیشن کو پھر ہاتھ سے, اس وقت پرنٹنگ تو ہوتی نہیں تھی, ہاتھ سے لکھوا کر اس کی کاپیاں بنوا کر تقسیم کیا جاتا تھا. ظاہر ہے اس وقت کے انٹلیکچوئلز میں, اور پھر وہ اس پہ اوپر لیکچرز دیتے تھے, اور اس طرح یہ بات وہ جو آپ بات کر رہے تھے شاہد صاحب, عوام تک ثمرات پہنچتے تھے اس علم کے بھی. ایک مثال جو نہر زبیدہ, جی یہ بلکہ یہ بتائیے ذرا پلیز. ہارون رشید صاحب کے زمانے میں جو خلیفہ تھے, نہر زبیدہ کے نام سے ایک نہر جو دریا, کالر ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں چاہوں گا تھوڑی دیر وہ ہولڈ کریں, یہ بات ہم سن لیں. جو دو دریاؤں کے درمیان یہ نہر زبیدہ بنائی گئی جس سے زراعت کو اور عام عوام کو بہتاشا فائدہ پہنچا, اور یہ نہر زبیدہ آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ ثمرات تھے جس کے نتیجے میں, اور اس کا جو آپ نے سوال پوچھا تو اس میں جو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیوں تھا, تو جو وجہ ہے کہ یہ کنٹینیوشن تھی خلافت راشدہ کی. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چاروں خلفاء نے جو ماڈل خلافت کا قائم کیا, اور خصوصاً حضرت عمر کے زمانے میں جو دنیاوی لحاظ سے جو چیزیں کی گئی, پولیس کا محکمہ, ڈاک کا محکمہ, اور ایون گھوڑوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں, بیت المال, ایون گھوڑوں کی بھی 4 مہینے کے بعد چھٹیاں ہوتی تھیں. تو ایک اسٹینڈرڈ اکاؤنٹنگ کا ایک سسٹم, ڈاک کا سسٹم. پھر اکاؤنٹنگ جو ہے یہ آج حضرت عمر کا جو ہم آج مائکروسافٹ آفس یوز کرتے ہیں اس میں ہم ایکسل یوز کرتے ہیں, تو یہ جو اکاؤنٹنگ کا سلسلہ ہے یہ حضرت عمر کے زمانے کا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ سارا اس کی کنٹینیوشن چل رہی تھی چنگیز خان تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور چنگیز خان کے بعد جو کچھ ہوا, جس طریقے سے علم کو تباہ کیا گیا, اس کے بعد جو ڈائریکشن تھی مسلمانوں کی وہ چینج کر دی گئی. اور اگر وہ کنٹینیوشن رہتا
تو آج صورتحال مختلف اچھا ہوتی یہ چینج کر دی گئی کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیوں کوئی قوم، کیونکہ مجھے ٹونبی کا ایک کوٹ یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سویلائزیشنز ڈو ناٹ ڈائی فرام مرڈر، دے ڈائی فرام سوسائڈ. تہذیبیں قتل نہیں کی جاتی، وہ خودکشی کرتی ہیں. تو اور وہ خودکشی جو اس وقت کی گئی، وہ آج زندہ لاشوں کی صورت میں وہ خودکشی مومنٹم پکڑ چکی ہے، اور پوری دنیا میں 2 ارب مردہ زندہ مسلمان موجود ہیں. کال ایک ہم لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کہاں بھائی؟ وعلیکم السلام. کون صاحب؟ خورشید قاسم کراچی سے بات کر رہا ہوں. جناب خورشید صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا، فرمائیے. مختصر جواب سے قوم مطمئن نہیں ہوگی. میں 63 سال میری عمر ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک میرے منہ میں خاک دیا، اللہ معاف فرمائے، یہ جو قرآن کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے، جو بھی مقرر بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی بھی اینکر کے سامنے ہم بیٹھ، جب قرآن کو ہم پکارتے ہیں تو کیا یہ قرآن کوئی بالکل ایسی کتاب ہے کہ جو پوچھا جائے اس کے قرآن کے کیا قرآن مجید فرقان حمید کہنا گناہ محسوس کرتے ہیں کہ جس کی تشریح مکمل کر. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو دلی کی جامع مسجد کے امام صاحب جو فیصلہ دے دیتے ہیں وہ پورے ہندوستان میں مانا جاتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی پاکستان میں یہ ہے کہ اگر کورنگی کا دارالعلوم ایک آرڈر جاری کرے گا تو اس سے اتفاق نہیں، اگر بنوریا ٹاؤن کہے گا تو اس سے اتفاق نہیں، صوبہ سرحد چلے جائے تو وہاں چاند دیکھ کر فیصلے ہو رہے، روایت ہلال کمیٹی کہہ رہی. اور جب یہ مقررین آ جاتے ہیں تو یہ مختصر 2 لفظوں میں عوام کو، میں ایک وقت زندگی کا گزار چکا ہوں، ہم اگر اس پر کچھ ریسرچ کریں تو اب ہم کس کے پاس جا کے حدیثوں کے بارے میں پوچھیں؟ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری کی بھی حدیث ہے، یہ سب سلسلے ہم جانتے ہیں، مگر اس کی تشریح اگر ایک پوائنٹ کو لے کر یہ صاحبان جواب دے دیں تو ان کی بڑی عنایت ہو. میں اس کا جواب بجائے اس کے، جی شاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہی وہ ابھی خاتون نے جو کوشچن کیا تھا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا، اور یہ وہ بنیادی سوال ہے جو آج امت کے، جو ہم سمراٹ کی بات کر رہے ہیں کہ امت کے سمراٹ اسی کو کہتے ہیں کہ آج وہ سمراٹ نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے. وہ علم جو موجود ہے وہ نیچے تک ٹرانسفر نہیں ہو رہا. ایک چھوٹی سی آپ کو سولوشن بتاتا ہوں کہ اگر امت ہو، ابھی ہم نے یہ کہا کہ ہم انفرادی طور پہ تگ و دو کریں، لیکن اگر امت اپنی عملی شکل میں موجود ہو تو انفرادی تگ و دو کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس طرح پاکستان کے اندر ایک ادارہ موجود ہے جس کو اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں، اور یہ امت کا تصور کا ایک ادارہ ہے. آج کے دور میں اداروں کا تصور ہے، اور امت کو بھی اداروں کو اس کی شکل میں ہی ہونا چاہیے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہے کہ وہ جو بھی قرآن کے ترجمے اسٹینڈرڈائز کرے، کیونکہ ایک معمولی سی، جیسا ہم نے کہا کہ جی میڈیکل کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے انسٹیٹیوٹس ہیں جو اسٹینڈرڈ ڈکلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی موجود یہ ایک بہت خوبصورت ادارہ ہے جس کو افیکٹو ہونا چاہیے، اور جو اس چیز کی ہر قرآن کے ترجمے سے پہلے، ہر حدیث کے ترجمے سے پہلے ان کا ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایون جو ٹاک شوز آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، اس سے پہلے بھی ان کا ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ جو بھی صاحب آ رہے ہیں ان کی اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے، وہ کس لیول کے اسکالر ہیں، تاکہ عوام الناس کے درمیان جو چیز جا رہی ہے اس کی ایک اتھینٹیکیشن ہو. اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اگر ہوں تو امت کا تصور میرے خیال میں اہم ترین نقطہ. اور اس کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، ایوب صاحب میں آپ سے ریفرنس دیں، مگر میں ڈاکٹر صاحب یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کی بات ہوئی نا جو پاکستان کی ہے، OIC بھی تو موجود ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کی بات کی طرح سے. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں کہ قرآن مجید جو ہے وہ سینہ بسینہ کیوں چلا آ رہا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں کسی امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹرو. اب جناب جب آپ اس میں اپنی خواہش کے مطابق اپنے اعمال یا اپنے خواہش کے مطابق اپنے رہن کو، طرز زندگی کو اپناتے ہیں اور اس کو آپ اسلامی طرز دے دیتے ہیں جو قرآن مجید سے منافی ہے، تو یہ آپ کا جو فعل ہے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں تفرقات پھیلتے ہیں. ٹرو، ٹھیک ہے نا. آج جو امہ بٹی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے بٹی ہوئی ہے کہ اطاعت کا سسٹم جو ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے اس کو آپ نے خواہشات کا ایک مذہب بنا دیا، چولہ پہنا دیا ہے. اب اس میں
مختلف اسکول آف تھاٹس بھی نکل رہے ہیں، اس میں مختلف فرقے بھی نکل رہے ہیں، اس میں مختلف مکاتب فکر بھی نکل رہے ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے چیزیں بنا رہے ہیں، اور ہر مکتب فکر جو کہتے ہیں میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے۔ اب میں جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ تمام برائیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر پھر معاشرہ ڈیمیج ہوتا ہے جا کے۔ اچھا، اور یہ یعنی کیونکہ جب ہم علم والی بات کر رہے ہیں، علم کی شاخیں ہیں، تو ایوب صاحب علم نافع وہ علم جو نفع پہنچائے، عقل سلیم وہ عقل جو سلامتی کا باعث بنے، اور قلب منیب وہ قلب جو پھر خود ہدایت دے، اندر سے باہر کی سورس کی ضرورت نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ باہر کی سورس سے ہماری مراد قرآن نہیں ہے، قرآن قلب میں بس گیا ہوگا تو قلب منیب بنے گا، اور کسی سورس کی ضرورت نہ ہو ایکسپٹ قرآن۔ یہ علم یہ وہ علم تھا جو میں نے شاہد صاحب کی بات سے ڈیڈیوس کیا کہ اس وقت ٹھیک ہے ٹرانسلیشنز ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، پوری دنیا کے علوم کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کے بعد اس کو سینہ بسینہ پرنٹ تو نہیں تھا، کتابت کے ذریعے اس کو عوام تک منتقل کیا جا رہا تھا، اور لوگوں کو بحیثیت مجموعی انلائٹن کیا جا رہا تھا، ان کے شعور کو جلا بخشی جا رہی تھی، یہ ہو رہا تھا۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ امت ہے، وہ امت صرف اس لیے نہیں تھی، اس وقت کا مسلمان صرف اس لیے طاقتور نہیں تھا کہ اس کے پاس بہت بڑا ریجن تھا یا بہت بڑی فوج تھی۔ سوال میں اب نہیں پوچھ پاؤں گا کیونکہ وقفہ ہے، لیکن میں اس تمہید کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پٹ کرنا چاہ رہا ہوں، پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وقفہ ناظرین ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں، اور اسٹریٹ میں سوال لوں گا ڈاکٹر صاحب۔ آج 56 ممالک، بلکہ مجھے بتایا گیا پہلے کال ہے، میں کال ہم لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالوہاب بات کر رہا ہوں، مجھے بات کرنی ہے ان سے، کامران صاحب سے۔ جی وہاب صاحب فرمائیے، میں بات کر رہا ہوں کامران۔ میں کیا کہتے ہیں، مجھے ایک سوال یہ تھا، پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہمیں اس طرح کے پروگرام چاہیے۔ تھینک یو۔ اپنے ٹی وی کا والیوم وہاب بھائی ذرا بند کر دیجیے۔ ہم 60 سال پہلے کی جو بات جو تھی، اب جو ہے ہمارے ہیروز کے بارے میں ویسے کہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا ہے، جو ہمارے سکولز ہیں اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ شاید پیچھے ہو گئے ہیں۔ بہت بہت اہم نقطہ ہے شاید صاحب، ہیرو زیرو بن گئے، یہ سوال ہے۔ نہیں، ہیرو زیرو نہیں بنے، ہیرو کے بارے میں بتایا تو جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم، محمود غزنوی، نسبتاً کم ہو گیا ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن صرف نام کی حد تک، کام نہیں بتائے جا رہے۔ آج تک لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ جناب محمد نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی ہے جو لاہور سے اسلام آباد تک، بہت بڑا کارنامہ ہے ماشاءاللہ، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ شیر شاہ سوری نے صرف 5 سال کی قلیل مدت میں ایک روڈ بنائی تھی جو پشاور سے لے کے کلکتہ تک جاتی ہے، اور جو روڈ آج بھی موجود ہے، اور یہ مختصراً اس کا 5 سالہ دور تھا جس میں یہ طویل روڈ بنائی گئی جو جرنیلی سڑک کہلاتی ہے، اور آج بھی جی ٹی روڈ کے نام سے موجود ہے اور یوز میں ہے، جو پشاور سے شروع ہوتی ہے، پھر لاہور سے ہوتی ہوئی دہلی سے ہوتے ہوئے اور کلکتہ شہر ناظرین کو یہی وہاب صاحب کا سوال تھا۔ کلکتہ کا مطلب بنگلہ دیش کو ٹچ کر رہی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اور آج بھی اکراس انڈیا، اور اسی تناظر میں اگر آگے بات کروں تو مسلم امت کے لیے آج موٹر وے کی شدید ضرورت ہے۔ سینٹرل ایشین کنٹریز سے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں صرف میں نے کہا ایک کارنامہ، ایک شیر شاہ سوری کا کارنامہ، تو اسی طریقے سے اگر باقی ہیروؤں کے بارے میں بتایا جائے کہ ان کے کیا کارنامے موجود ہیں، خصوصاً حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، جو ان کے جو دینی یا روحانی سلسلوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تو انتہائی معتبر ہیں، ٹھیک، لیکن دنیاوی جو چیزیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اگر ہم بات کریں تو جو ان کا جو تاجرانہ زندگی جو گزری، اس حوالے سے وہ کیا خاص چیزیں تھیں ٹھیک، جو آج کے نوجوان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ وہ تجارت کرتے تھے، جی بالکل یہ پتا ہے کہ تجارت کرتے مگر تھے، اندر ڈیٹیلز لیکن ڈیٹیلز نہیں پتا۔ آج ہم اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر، ایم بی اے کے اندر، آئی بی اے کے اندر مغربی لوگوں کی اور ان کو ہم کیس ہسٹریز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی زبردست کیس ہسٹریز موجود ہیں صحیح، جو ہم نہیں پڑھاتے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل ایک بہت خوبصورت سوال ہے، اور ہمیں
یقیناً اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہیرو تیمور لنگ جو آج کے بہت قریبی جو موجود ہیں، جس میں تیمور لنگ جن کا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان کے ہوگا، کارنامے تلاش کیے جائیں اور ان کو